حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا نام سن کر عدل، جرت اور خدا خوفی کا پیکر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے تابع تھا۔ آپ کا دل رعایا کے لیے دھڑکتا تھا اور آپ کا ہر عمل اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے جڑا ہوتا تھا۔ خلافت کا بوجھ جب آپ پر آیا تو آپ نے اسے عزت یا حکومت نہیں بلکہ ذمہ داری اور آزمائش کے طور پر قبول کیا۔ مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کی حالت معلوم کرتے اور جہاں تکلیف پاتے خود پہنچ کر اس کا ازالہ کرتے۔ آپ کا لباس سادہ، طرز زندگی عام لوگوں جیسا، اور دل میں وہ عاجزی تھی کہ اللہ کے سامنے کانپتے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ خلیفہ ہو، پھر خود سامان کیوں اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ آپ کی حکومت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس میں فارس، شام، مصر اور بیت المقدس جیسے علاقے شامل ہو گئے، مگر اس وسعت نے آپ کے دل میں روانت کا کوئی شائبہ پیدا نہ کیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ خود پیدل چل کر وہاں گئے۔ سادہ کپڑے، ایک غلام، ایک اونٹ اور زمین پر بیٹھ کر کھانے والے حاکم کو دیکھ کر وہاں کے عیسائی راہب بھی دنگ رہ گئے۔ آپ کی حکومت میں انصاف اس قدر عام تھا کہ غیر مسلم بھی آپ کی عدالت میں آ کر انصاف پاتے اور مطمئن واپس جاتے۔ نہ امیر کی سفارش چلتی، نہ کسی عزیز کی رعایت، جو حق پر ہوتا وہی جیتا، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایک صحابی کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو کوڑا مارا تو آپ نے کہا کہ بدلہ لے لو، کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ کی راتیں اللہ کے خوف سے بھرپور ہوتی تھیں، روتے گڑگڑاتے اور امت کے حال پر دعا کرتے۔ فرماتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی۔ یہی احساس ذمہ داری آپ کو راتوں کو سونے نہ دیتا۔ اکثر آپ گلیوں میں گشت کرتے کہ شاید کوئی فاقے میں نہ ہو، کوئی بے سہارا نہ رہ جائے۔ ایک رات جب ایک عورت کے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو دروازہ کھٹکھٹایا اور معلوم ہوا کہ کئی دن سے فاقے میں ہے۔ عورت نے پتھر پانی میں ڈال کر ہانڈی چڑھا رکھی تھی تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے۔ آپ بے چین ہو گئے، فوراً بیت المال گئے، خود آٹا، گھی، گوشت اور دیگر سامان لیا اور اپنے کندھوں پر رکھ کر لائے۔ خادم نے عرض کیا کہ میں اٹھا لوں؟ فرمایا، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ جب کھانا تیار کیا، بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا، تب جا کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی ہنسی دیکھتے رہے اور فرمایا، ان کے ہنسنے سے میرے دل کو سکون ملا۔ جب عورت کو پتا چلا کہ یہ شخص خود خلیفہ ہے تو وہ نادم ہوئی، مگر آپ نے فرمایا، تمہاری بات میں سچائی تھی، اگر عمر بے خبر ہے تو وہی مجرم ہے۔ حضرت عمر کا دل بہت نرم تھا، مگر حق کے معاملے میں اتنے سخت کہ بڑے بڑے سردار بھی آپ کے سامنے لرزتے تھے۔ آپ کی آواز بلند ہوتی تو مجمع کانپ جاتا، مگر جب کوئی مظلوم آتا تو آپ کا دل موم بن جاتا۔ بچوں سے پیار، بوڑھوں کا احترام اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف آپ کے کردار کا حصہ تھا۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب بیرون ملک سے سفیر آتے تو پوچھتے، عمر کہاں ہے؟ اور جواب ملتا، کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بادشاہوں کی شان و شوکت ہوتی، مگر آپ زمین پر چادر بچھا کر سوتے، نہ کوئی پہرہ دار، نہ کوئی خوف۔ اور یہی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو مخلوق سے نہیں، خالق سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کبھی بھی ظلم یا جبر سے زمین نہیں لی گئی۔ ہر علاقے میں عدل، امن، تعلیم اور فلاح کا نظام قائم کیا گیا۔ رعایا کا حق بیت المال سے پورا کیا جاتا، اور خلیفہ خود بیت المال کا محتاج نہیں بنتا۔ آپ فرماتے، بیت المال عوام کا ہے، عمر کا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے نے بیت المال سے فائدہ اٹھایا تو آپ نے سختی سے ناپسند فرمایا،
اور وہ فائدہ واپس کروایا۔ آپ کی نگاہ میں حق و باطل کا فرق بہت واضح تھا، کسی عزیز کو بھی رعایت نہ دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کے انصاف کے قائل تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، کاش میں مٹی ہوتا تاکہ اللہ کے سامنے جواب دہ نہ ہوتا۔ ایک طرف اتنی بڑی سلطنت، دوسری طرف اتنا انکسار، یہی تو بزرگی کی علامت ہے۔ جب آپ کے دربار میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو سب سے پہلے قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ اگر معاملہ الجھا جاتا تو صحابہ کرام سے مشورہ لیتے۔ آپ کا عدل اس قدر مشہور تھا کہ دور دراز علاقوں کے لوگ بھی انصاف کے لیے آپ کی عدالت میں آتے۔ آپ کی عدالت میں سب برابر تھے، نہ اونچ نیچ، نہ رنگ و نسل کا فرق۔ آپ فرماتے، اللہ کے بندے ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حضرت عمر کی زبان پر ہر وقت ذکر ہوتا، دل میں خوف خدا اور نگاہوں میں آخرت کا منظر۔ آپ کو اپنے عمل کا ہر لمحے حساب ہوتا۔ کہتے تھے، پہلے خود کو محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہی روحانیت ہے جو دنیا کو بدلتی ہے۔ جب کبھی فتوحات سے مال آتا تو سب سے پہلے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے لیے انتظام کیا جاتا۔ آپ خود فہرست بناتے اور ان تک پہنچاتے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کے لیے پانی بھر کر لا رہے ہیں اور وہ پہچان ہی نہ سکی کہ یہ خلیفہ وقت ہے۔ آپ کا انتقال ایک شہادت کے ذریعے ہوا جب ایک مجوسی نے آپ پر نماز کے دوران حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے مگر حالت نزا میں بھی نماز کا پوچھتے رہے۔ زندگی کے آخری لمحوں میں آپ نے فرمایا، اگر میرا حساب آسان ہو گیا تو عمر کامیاب ہو گیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہی سب سے بڑی سعادت تھی۔ آپ کی قبر آج بھی اس امت کو یاد دلاتی ہے کہ عدل، خوف خدا اور عاجزی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کے جانے کے بعد خلافت کو سنبھالنا اتنا آسان نہ رہا کیونکہ حضرت عمر جیسا کوئی نہ تھا۔ آج بھی اگر کوئی حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصولوں کو اپنائے تو دنیا میں انصاف، امن اور خوشحالی کا دور لوٹ سکتا ہے۔ حضرت عمر کا طرز زندگی، ان کی راتوں کی دعائیں اور دن کی خدمات ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر جیسے کردار، سوچ اور عمل کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں میں وہی جذبہ پیدا ہو جو حضرت عمر کے دل میں تھا۔ آمین۔